نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں, ہم ہی جاہل ہیں. بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں, آپ جاہل ہیں. آپ کے پاس جو کتاب اتری, آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا, آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا, ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے. اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے, ان کی بستیاں اجاڑ کے, تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے. میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں, آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے. یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں, ان کے ایجنڈے میں ہے, ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو, یہ جہاد ہے, ہر چیز جہاد ہے. سالم المسیح. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں مسیحیوں پر جھوٹا بلاسفیمی کا آروپ لگا کر 21 چرچوں کو اور سینکڑوں گھروں کو توڑ پھوڑ اور جلایا گیا ہے. ساتھ میں قبرستانوں کو بھی جلا دیا گیا ہے. یہ کوئی نیا گھٹنا نہیں ہے. آئے دن پاکستان میں کرسچنوں, ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمانوں دوارا اتیاچار کیا جاتا ہے. یا پاکستانی مسیحیوں کی زبانی سنیے کہ پاکستان میں مسیحیوں پر کیسے اتیاچار مسلمانوں دوارا کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ایک مسلم اکثریت معاشرے کے اندر عیسائی ہونا جو ہے وہ آپ کے لیے کس طرح کی جو ہیرسمنٹ ہے وہ لے کر آتا ہے. میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں پاکستان کے ایک لیڈنگ جو ہے پبلک انٹلیکچوئل نصرت جاوید صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے, تو نیچے کسی شخص نے لکھا جن کا نام محمد عبد القادر ہے, کہتے ہیں چوڑے شرارت کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں دیر ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو اس خاص ایک بہت ہی ڈیروگیٹری ورڈ سے چوڑا کہہ کے کیوں بلایا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے دلاویز صاحبہ. جی. ایسا ہے کہ یہ جو لفظ ہے, یہ لفظ بول دینے کی حد تک نہیں ہے, یہ سارا ٹریٹمنٹ میں بھی آتا ہے. ہمارے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ سینیٹری ورکر چاہیے اس ادارے کو, اور مسلمان بہن بھائی اس کے لیے اپلائی نہیں کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان پرانے جو نبی ہیں اور جو ان کے پروفٹ کے آنے سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے, ان پر ایمان ان کے اسلام کا پلر ہے, بہت ضروری ہے. ان کتابوں پہ ایمان لانا, اور قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ آپ کے لیے نور ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ پچھلے صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے, تو جب اس کو بھی نور اور ہدایت کہا گیا تو کہاں کہا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے آپ کی لیٹرن صاف کریں گے؟ کیا یہ خود بلاسفیمی نہیں ہے کہ آپ جس عقیدے کو, جس کتاب کو, جس نبی کو اپنے ایمان کا حصہ کہتے ہیں, پھر آپ اس کے ماننے والوں کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ تو اس طرح سے بولا جاتا ہے جس طرح ایک ضرب المثل نہیں ہے کہ بڑی تمہارے پاس سے اسمیل آ رہی ہے, کوئی چوڑے ہی ہو تم, تو یہ کیا پہن کے پھر رہے ہو, چوڑے لگ رہے ہو. تو وہ چوڑا تو اب ایک طرح کا وہ ہر گندی چیز کے لیے, ہر بری بات کے لیے اس کو اس طرح کا سمبل بنا لیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ کسی دین کو, کسی ایمان کو, ایمان میرا خیال میں زیادہ اچھا لفظ ہے, ان باتوں سے اگر فرق پڑتا ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ دین بذات خود کمزور ہے. وہ شخص بذات خود کمزور ہے جس کو میں وربلی بے حرمتی کر سکوں. یہ انبیاء, یہ کتابیں, یہ ایمان, یہ مذاہب ہم لوگوں سے بہت اونچی چیز ہونے چاہیے. آپ میرے نبی کو, آپ حضرت عیسیٰ کو جو مرضی کہیں, یورپ میں کارٹون سے نہیں بنتے, بہت بہت ڈیروگیٹری باتیں لکھی جاتی ہیں. نہ وہ ایمان میں فرق لاتی ہیں, نہ وہ مسیحیت میں فرق لاتی ہیں. مسیحی ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ انسان کی ذات, اس کے زبان سے کہی گئی بات سے بہت اونچی ذات ہے. آپ نے تو انسان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. جس طرح میں اگر آپ کو ابیوز کرتی ہوں اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی آ کے آپ کے لیے لڑنا شروع کر دیتی ہے, تو میں آپ کی کمزوری کہوں گی کہ آپ خود لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بہن بھائی آ کے کیوں لڑنے لگ گئے ہیں؟ تو کہاں ایک نبی, کہاں ایک الہامی کتاب, ایک شخص کی وجہ سے اتنے موب کو جا کے تو اس سے لڑنا پڑا. وہ تو ہماری حفاظت, ہماری حرمتوں کی حفاظت کے لیے تھے. یہ کیا ہوا کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو کاٹنے لگ گئے؟ اور اگر وہ نبی ہیں تو باقی کے انبیاء کی بے حرمتی, ابھی آپ کے پاس کوئی تصویر, آپ کے پاس کوئی فوٹیج آ جاتی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا کہ یہ شخص ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا. اب جو فوٹیج آ رہی ہیں, جن چیزوں کے لیے ایویڈنس آ رہا ہے, کیا آپ ان کو بلاسفیمی کے لا کے انڈر پکڑ رہے ہیں؟ وہ بھی تو بلاسفیمی ہے کہ آپ نے چرچز کو تباہ کیا, آپ نے بائبلز کو جلایا. پکڑیں گے آپ ان کو, سزا دیں گے, صرف ایک بار سزا دیں گے, اور یہ جو چین ہے نا عذاب کی, یہ کٹ جائے گی. وہ چین کوئی کاٹے گا ہی نہیں, کیونکہ سب کو یہ لوگ لڑتے ہی چاہیے. اس پورے ملک کو لڑائی چاہیے ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اپنے کام سے نہیں بیٹھا ہوا, یہاں کوئی بھی اپنے کارناموں کی وجہ سے نہیں بیٹھتا. یہاں جو بھی ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہمیں لڑاتے ہیں, اور یہی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. ان کو بھی یہی چاہیے ہے, اور ہم سارے نکل جائیں گے نا. ہم 20% کی مائنورٹیز 2.6% رہ گئیں, تو یہ ایک دوسرے کو کاٹ دیں گے.
ہمیں یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ایک خدا کسی خدا کو جو ہے کہ دوسرے کے خدا کو برا نہ کہو کہ آپ کا خدا کو بھی کوئی برا کہہ دے گا. یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انفیکٹ اگر اتنا کہہ دیتے ارشد صاحب، وجہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف ہمارا اللہ ہی سب سے سچا ترین ہے. پرابلم یہاں پر ہے. جب وہ سچا ترین ہے تو باقی سارے جھوٹے ہیں. تو پھر بات یہ کبھی بھی یہ مسلمان کا اور غیر مسلم کی جو کنٹراڈکشن ہے یہ کبھی ریزالو نہیں ہونے والی. اور یہ وسیم الطاف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اسی کنٹراڈکشن کے ساتھ قائم دائم رہے گا تا وقتے کے ہم جو ہیں یہ ماڈرن دور کو اپنا لیں، ماڈرن ویلیوز کو اپنا لیں، اور جو یہ دین مان کے یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو مذہب کے جو جھگڑے ہیں یا مذہب کے جو مذہبی عقائد ہیں، ان کو بیک فٹ میں لے کے جائیں اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور اپنی نیشنل لائف میں بھی. ان کو جب تک ہم اسلام کا ڈسکورس اس کو ختم نہیں کریں گے، ہم جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک نیشن نہیں بن سکتی. یہ دیکھیں یہ ٹیررائز، یہ بالکل ہماری یہ بہنیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پاکستان میں تمام مائنورٹیز جو ہیں، تمام نان مسلم جو ہیں، وہ انتہائی ٹیررائزڈ حالت میں ہیں اس وقت ہی نہیں، 76 ایئرز سے. میرا ایک دوست ہے، کرسچن دوست ہے، آفیسر ہے، اس کے بیٹے نے لا کیا اور اس نے اسلامک لا کیا ہوا ہے. اس کے بیٹے نے ایک دن اس نے مجھے یہ بتایا، بہت پولیس افسر ہے، تو کہتا میرے بیٹے نے اسلامی لا میں گریجویشن کی ہے. تو ہمارے گھر میں اب جب اس نے ظاہر اسلامک لا پڑھا تو ساری اسلامی اور شریعت کی ساری کتابیں ہوں گی اسلامی اس کے پاس. تو اس نے بتایا ہمارے گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے اسلامی کتابوں کا، جس کو اس نے حالانکہ گریجویشن کر لی ہوئی ہے، ہم اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے، کہیں فروخت نہیں کرتے، اس کو کہیں ردی میں نہیں دیتے. محفوظ ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ ہمارے اوپر گستاخی ڈال کے ہمیں مار نہ دے. یہ لوگ پتہ ہے، میں اسلام آباد میں آپ کو بتاؤں، میں کرسچن کمیونٹی میں گیا. ان کی وہ جو ایک چھوٹے وہ نا جیسے اس کا آگ لگائی گئی ہے جدھر جڑوالا میں، سیم اسی طرح اسلام آباد میں بھی کرسچن کے تھوڑے سے نا وہ ہیں کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، محلے ہیں کچھ. ان میں جا کے دیکھیں جناب، سارے 100% کرسچن رہتے ہیں. ان کی گلیوں کے نام پتہ کہ مولوی جاتا ہے اور ان کی گلی سٹریٹ کا نام لکھ دیتا ہے عمر ابو بکر صدیق سٹریٹ گلی، حضرت عثمان گلی. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے جو صحابہ ہیں ان کے ناموں پہ کرسچنوں کا جو محلہ ہے ان کی گلیوں کے نام جا کے جناب وہاں پہ چاکنگ کر دیتے. اب بیچارہ کوئی بھی کرسچن کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی بچے نے بھی اس کے اوپر کو کالک مال دی، کوئی چیز اس کو گندا کر دیا، تو جناب ساری بستی کے اوپر حملہ ہو جائے گا. یہ پاکستان کی یہ حالت ہے. یہ سارے خوف زدہ ہیں اور یہ ساری منافقت ہے. ہمارے جتنے یہ بڑے جو ہیں ہمارے پولیٹیکل ملٹری جتنی آج کی اردو اخباروں میں بھی میں دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں، وہ کھوکھلی ہیں، وہ رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ صرف سٹیٹمنٹس ہیں. ان کے اندر ایکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کیوں کہ پاکستان کو جو چلایا جا رہا ہے، پاکستان کی جو آئیڈیالوجی جو بیس ہے وہ تو ہے ہی نفرت کے اوپر. صحیح ہے، تو اس کو وہ نہیں چھوڑ رہے تو کیا کریں. جی بالکل، آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں، کڑوی ہیں تھوڑی، ہو سکتا ہے آپ کے اکثریت معاشرے کے لیے، لیکن ہے سچی. 2012 کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بلاسفمی کا کیس آیا تھا، مینٹلی چیلنجڈ بچی کی رمشا مسیح نام کی، جس کے اوپر ایک مولوی نے یہ چارج لگایا کہ جی اس کے بیگ میں سے جو ہے قرآن پاک کی کچھ جلی ہوئی آیتوں کی جو ہے وہاں پہ کاغذات ملے ہیں. بعد میں تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مولوی نے خود یہ بات قبولی کہ جی میں ان عیسائیوں کو ان کے جو ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ایسے تو یہ خالی کرتے نہیں، اس لیے ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. اس مولوی پر بھی ہونا چاہیے تھا کہ بلاسفمی کا مقدمہ لگایا جاتا، پر چونکہ وہ مسلمان تھا اور شاید ملک کا نظام یہ کہتا ہے کہ بلاسفمی جو ہے وہ صرف غیر مسلمانوں پر ہی لگائی جا سکتی ہے، اس کا جو لا ہے وہ مسلمز پر نہیں لگایا جا سکتا. آج تک اس مولوی کو جو ہے کورٹ نے کوئی سزا نہیں دی ہے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ دوں. وقت بہت کم ہے، آپ سب سے چاہیے کہ ایک پارٹنگ کمنٹس میں آپ کے لوں گا. دلاویز صاحبہ، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی سے آپ ایز اے پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟
جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمان ہے. اور وہ بات میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں. بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں. آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگ گیا اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے. ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے. جس اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس اسکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے، تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے. میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے. یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے. میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا، وہ ساری زندگی، وہ ابھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اصغر علی ان کا نام ہے، وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے. وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے. میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا، ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے. اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا، ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں. آپ کہتے ہیں پرسنل ہراسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں، مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے، کئی اداروں میں گئی، بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے، خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے. مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. تو کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے؟ کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے. تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو. میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں. یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. اور آخری بات یہ کروں گی، اگر آج بھی کسی دین میں کسی تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے. آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں، اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنا دیں. آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ تماشا بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی. میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا. بات جاری رکھیں اپنی. سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا، وہ اسلامی ادارہ تھا، وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے، وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا، تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا، وہ روتا رہا، اس کو غصہ نہیں آیا، اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی. اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ ایک ماں رہی کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں، میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین کیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا، اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم.
हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सैसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे? जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिए, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी ज़मीनें दी हैं, हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। ये तो आपको कहा गया कि आप पुरानी किताबों पे यकीन रखें, ठीक है? किताबें इल्हामी आपने गिनी 4, यही बात है ना? अगर मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपने कहा तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान 4 इल्हामी किताबें हैं, तो जिनके पास तुरैत, ज़बूर और अंजील थी, उनको जिनके पास कुरान पाक था, उन्होंने कहा कि इन्हें भून के रख दो, इनकी किताब को जलाओ। 3 इल्हामी किताबें आपने जला के अपनी एक किताब बचानी है। कौन सी अकल है आपके पास? क्या सीख रहे हैं आप लोग और क्या सिखा रहे हैं अगली नस्लों को और दिखा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना सारा आपने वक्त दिया और उसमें मुझे इतना सारा कुछ बोलने को, इस तरह का बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी अब भी वफादारियां इस मुल्क के साथ हैं। मेरा आधा खानदान अब भी मुसलमान है। मेरे घर के अंदर चैपल था, मेरे वालिद साहब के घर के अंदर, आज भी उनके घर के अंदर चैपल है। उनके सगे बहन भाई उसी चैपल को तहारत के हिसाब से साफ समझते हुए वहां पे नमाज पढ़ते हैं। जब भी रोजे रखने होते हैं, मेरे चाचा, मेरे फूफो हमारे घर में आते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी, अभी तो वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। अब हम लोग उनके लिए पकाते और उन्हें खिलाते हैं। वो रमजान हमारे पास गुजारते हैं, क्योंकि गांव में उनके घर के पास दुकानें नहीं और बहुत सारी सब्जी फल नहीं मिलते हैं। तो हमने अपने घर में मुसलमानों को ऐसे देखा है कि हमने उनको दिल से लगा के रखा है, उन्होंने हमें दिल से लगा के रखा है, क्योंकि हम एक दूसरे के दीन के अंदर घुस के उनको इग्नाइट नहीं किया। बाकी दीन सारे इंतहा पसंद है, किसी दीन में किसी दूसरे दीन की गुंजाइश नहीं है। हमारी किताब बाइबल भी ये कहती है आप सलाम भी ना लें, जो आपका हम ख्याल नहीं है उसको सलाम भी ना लें, ठीक है? तो दीन मेरा और मेरे रब का मामला रहेगा तो आपको क्या तकलीफ होगी? आपका दीन आपके रब का और आपका मामला रहेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? छोटी छोटी चीजें, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे घर के रस्मो रवाज, मेरा लिबास, वो मेरा जाती मामला है। तो इतना बड़ा मामला दीन का वो स्टेट को किसने सौंप दिया? ऐसा ही है जी। मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी की मैंने दिल आजारी की हो, लेकिन अगर इनमें मैंने कोई बात गलत कही है तो आप लोगों को पूरी तरह से इजाजत है कि आप उसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज भी करें। आप ये जो कहते हैं ना कि ये मुसलमान नहीं है जो ऐसा करते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के नीचे कमेंट देख लें, आपको अगर 2 सेंसिबल बातें नजर आएंगी ना तो आपको 1000 गालियां मिलेंगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है सोसाइटी की, दीन की भी और दीन को मानने वालों की भी। थैंक यू वेरी मच।